السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ پارٹ نمبر 7 ہے 15ویں پارے کا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 15واں پارہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پارٹ نمبر 7 ہے، 7واں پارٹ۔ اور اس پارٹ کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ سب سے جو مشکل مخرج ہے ضاد کا، اس کے بارے میں آپ کو اس کا مخرج بھی بتاؤں گا، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، واضح طریقے سے آپ کو امید ہے کہ سمجھ لگ جائے گی جس طریقے سے آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ اور آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک پڑھا گیا لفظ بر آپ سیکھیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، واؤ کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، کاف بریک ہے، اور وَكَمْ أَهْلَكْنَا حمزہ کے بعد جو ہا آ رہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک ہا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، أَهْلَكْنَا۔ یہ جو ہا ہے بھاری ساؤنڈ والا، یہ سینے کی طرف سے نکلتا ہے، جس حلق سے یہ ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اہلکنا، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے من القرون، یہاں پر لام ساکن ہے، لام میں قلقلہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، من القرون، لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو آواز وہیں پہ زبان جو ہے وہ زبان کے مخرج میں جم جائے، فوراً واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ من القرون، قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف قاف، اوکے۔ اور آگے ہے را، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، را کے بعد واو ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، اور ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ مدہ کی تعریف ہے، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ نون زید نی، اس کو نے نہیں پڑھنا، نون زید نی، قرونی، من بعدی، میم کے بعد نون آ رہا ہے، اب یہاں پر میم کو ہم چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم نون میم زید، میم با زبر باع، میم بعدی، میم بعدی، بعد اوقات لوگ پڑھتے ہیں بعدی، جھٹکا نہیں دینا، آئین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بعدی، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ اور نون ساکن کے بعد جب بھی چھوٹا میم آئے گا وہاں پہ با بھی لازمی آتا ہے، تو یہ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ قانون کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا، صرف عام سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ مم بعد نوح، اب یہاں پر اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، نوح ایسے پڑھ جاتے ہیں، یہ جو ہا ہے یہ بریک ہا ہے، اس کا تعلق جس حلق سے ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، تو اس کو بریک پڑھا جائے گا، نوح۔ اس کو پڑھتے ہوئے جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ادا نہیں ہوگی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے تو ہا ساکن ہو جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ نوح، اس طریقے سے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، نون دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہا کو واو سے کنیکٹ کریں گے اور ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ اب ایک اور بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، واو کے اوپر شد نہیں ہے، یہاں پر بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شد ہو واو کے اوپر تو تب اس کو ملایا جاتا ہے، کنیکٹ کیا جاتا ہے، شد نہ ہو تو نہیں ملایا جاتا، ایسا نہیں ہے، صرف قانون لگ رہا ہو ادغام کا تو چاہے واو کے اوپر چاہے شد ہو یا آگے یا ہو، واو یا دونوں کسی مطلب کہیں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے، واو ہو یا ہو، وہاں پہ شد ہو یا نہ ہو لیکن وہاں پہ اس کو ملائیں گے، جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے ہا واو دو زیر، واو زبر وا، وا غنہ کریں گے
ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے, جب ملا کے پڑھیں گے وقف کریں گے تو یہاں ہاں ساکن ہو جائے گا. یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں من بعد نوح, واو مدہ ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے وقفا. اب اس کو وقفا نہیں پڑھنا, واو کو پڑھتے وقت جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. وا نہیں پڑھنا, وقفا. کاف بریک ہے, اس کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. کا بریک کاف. ٹھیک ہے, وقفا. آگے فا ہے, فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار, اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور فا کے بعد یا ہے, اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وقفا بربک, اس طریقے سے پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر ہے, را پر پڑھا جائے گا. با کے اوپر شد ہے, جس حرف کے اوپر شد کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بربک, یعنی ایک دفعہ وہ اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے حرف کے ساتھ. جیسے با سے پہلے را ہے, را کو با کے ساتھ ملا جا رہا ہے, را بعد رب, باز بی, رب بی, اس طریقے سے بربک بذنوبی. اب یہاں پر با کے بعد دال ہے, اس چیز کا خاص یاد رکھیے گا, بے ذنوبی نہیں پڑھنا, باز بی ہوتا ہے, بے نہیں ہوتا. بی بذنوبی, یہ دال ہے, دال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے, بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا. اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں, سیٹی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں. بذنو, اگر آپ اس کو پڑھیں گے بذنو تو غلط ہو جائے گا. بذنوبی, نون کے بعد واو ہے, واو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا یہاں پہ, کیونکہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے, یہ واو مدہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, مثال یہی لے لیں, بذنوبی. اس کے بعد ہے عبادی, عین کے نیچے زیر ہے, عین زیر عین, عین کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے, حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے عباد ہی تو غلط ہو جائے گا, اس کا معنی ترجمہ غلط ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا, عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. عبادی, ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے خبیرم, خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. خا بی, با کے بعد یا ہے, یا مدہ. یا مدہ کی تعریف کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. خبیرم. اب یہاں پر را کے اوپر 2 زبر ہیں, چھوٹا میم بھی آ رہا ہے, 2 زبر کی تنوین ہے. را کو ہم ملائیں گے میم کے ساتھ, را میم 2 زبر, رام بعد بر با, رام با, با آگے والے حرف کے ساتھ ہے. ابھی میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ہے را با 2 زبر, رام بعد بر با, خبیرم بصیرا, بصیرا. صاد حروف مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا. حروف مصالحہ جب پڑھے جاتے ہیں ان کے نیچے چاہے زیر ہو, زبر ہو, اوپر پیش ہو, کچھ بھی ہو, کسی صورت میں اس کو بریک نہیں پڑھنا. حروف مصالحہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں. بصی, یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو بصیران پڑھیں گے, بصیر پڑھیں گے, یا بصیرا پڑھیں گے. یہ قانون آپ کو بار بار بتا چکا ہوں, پھر بتا دیتا ہوں. را کے اوپر جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں 2 زبر اور الف آ جائے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں. عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ الف جو ہے وہ آخر میں, جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے, یہ الف پڑھا جائے گا. یعنی بصیرن ہے تو جب وقف کریں گے بصیرا. اوکے, آپ اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو الف کو گرا دیں گے, را کو میم سے ملائیں گے, یہاں پہ پھر ادغام جر منون ہوگا, پھر پڑھا جائے گا بصیرا من کان. ٹھیک ہے, وقف کریں گے تو بصیرا, اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے. اور دعات کا مخرج کیا ہے یاد رکھیے گا, دعات کا مخرج سب سے مشکل مخرج ہے, جتنے حروف ہیں ان سب سے مشکل مخرج ہے.
اکثر لوگ اسی جگہ پہ پریشان ہیں، آئین پہ یا دعات پہ، یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دعات کا مخرج ہے، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ دعات کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر والے داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو دعات پڑھا جاتا ہے۔ اب کروٹ سے مراد کیا ہے، وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کروٹ سے مراد ہے یعنی جو زبان کی سائڈیں ہیں، جیسے ہم بعض اوقات سوئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یا ویسے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کروٹ کے بل جو ہے وہ لٹائیں، کروٹ والی وہ کریں، یعنی جو ہماری دو سائڈیں ہیں یہ ان کو کروٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے زبان کی جو دو سائڈیں ان کو بھی کروٹ کہا جاتا ہے۔ اور مخرج کیا ہے، زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں سے لگے۔ اب داڑھیں کون سی ہیں، ایک تو سامنے دانت ہیں، ٹھیک ہے، دو سامنے جن کو ثنایا اولیہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر دانت ہیں، وہ عربی میں ثنایا اولیہ رباعی کہا جاتا ہے، ضاحک کہا جاتا ہے، تواہن کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں، سامنے جو دو دانت ہیں ان سے اس سائڈ پہ بھی اس کے ساتھ دانت ہیں، اس سائڈ پہ بھی دانت ہیں، لیکن ہم جس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں یہ بالکل جن کو ہم داڑھیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سرائکی میں کوئی سرائکی میں سن رہا ہے تو ان کو میں واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، سرائکی میں ان کو وہ کہا جاتا ہے، ہڑیوں کہا جاتا ہے، ہڑیوں، ٹھیک ہے۔ اور عربی اس میں اردو میں اس کو داڑھ کہا جاتا ہے۔ داڑھوں کی جو جڑیں ہیں ان کے ساتھ لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، یہاں پر یہ الف کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، اب الف کے ساتھ یہ اوپر جو ہے بالکل فرنٹ پہ جو جہاں پہ الف ختم ہو رہا ہے یہاں پہ ہے مثال کے طور پہ سامنے والے دو دانت، اب اس کے ساتھ تھوڑا سا نیچے کی طرف یہ جو سائڈوں والے دانت ہیں وہ ہے، اب جو بالکل یہاں پہ الف نیچے ختم ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہے، داڑھیں، بالکل اینڈ پہ تو وہ عقل داڑھ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی داڑھیں ہیں جن کے ساتھ عام طور پہ مطلب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، یوز کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ تو ان داڑھوں کی جو جڑیں ہیں جہاں سے یعنی داڑھیں نکل رہی ہیں، جو وہ گوشت ہے اوپر جس کو مسوڑے کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ زبان کی جو کروٹ ہے، جو زبان کی سائڈیں ہیں وہ لگیں گی تو ضاد پڑھا جائے گا، اور ضاد کو پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ ضاد پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے، ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ غلطی کیا کرتے ہیں، زبان کی جو فرنٹ والی سائڈ ہوتی ہے وہ سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے لگا دیتے ہیں، تو وہ دال کا مخرج ہے، ضاد کا مخرج نہیں ہے، وہ ضاد کی بجائے دال پڑھ رہے ہوتے ہیں، دا۔ ایسا نہیں کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے ترجمہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے دوبارہ یہ غلطی نہ کریں۔ تو کیسے پڑھیں گے، دا نہیں پڑھنا، ضاد۔ میرے خیال میں جس طریقے سے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ قلیل ویڈیو مل جائے، الگ بات ہے، ورنہ مجھے لگتا ہے نہیں ملے گی، آپ چھان بین کر لیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ضاد کے مخرج میں پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں لہجے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو سمجھ لگی ہے کہ نہیں، اس سے فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو سے، ویڈیو دیکھنے سے، یا نہیں ہوا۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔